انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے آواز اٹھانے کی سوچ دی۔ شروع میں تو آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری نے انہیں یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک الگ الگ قوم ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا۔ آپ نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد میں 1930 میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت مدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی ایک ریاست یا ایک مملکت میں ہرگز اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جلد یا بدیر مسلمانوں کو اپنی ایک الگ ریاست جو ہے وہ قائم کرنی پڑے گی۔ علامہ اقبال نے اس تصور کو یکسر یعنی کہ مکمل طور پر مسترد یا رد کر دیا کہ برصغیر میں اس تصور کے برصغیر پاک و ہند میں صرف ایک بڑی قوم ہندو ہیں، وہ مسلمانوں کو بھی باقاعدہ طور پر ایک الگ اور جدا قوم کا جو درجہ یا حیثیت دیتے تھے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال اسلام کو ایک مکمل نظام حیات مانتے تھے۔ آپ نے اس تصور کو کچھ یوں بیان کیا ہے، انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مہذب لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی و سماجی اقدار کا احترام کریں۔ اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال تمام دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک الگ ملت یعنی ایک قوم سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو یہ بھی درس دیا کہ مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا انحصار صرف اور صرف دین اسلام پر ہے۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک الگ ریاست قائم ہو۔